اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مراد سرکار کے وہ ملازمین یعنی وہ سرکاری ملازم جو کہ پکی نوکری پر ہوتے ہیں اور وہ اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق چھوٹے عہدوں سے ترقی کرتے ہوئے بڑے عہدوں تک پہنچتے ہیں، اور ان کا ہر کام اور ان کا ہر آرڈر جو ان کے دفتر سے ایشو ہوتا ہے وہ اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، یعنی اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں سیاستدان نہیں آتے، سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ سیاستدان صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ پالیسی بناتے ہیں، اور جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کس طرح سے سلطنت کا یعنی ملک کا نظام چلانا ہے۔ اب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں ہماری عدلیہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی آرڈرز یعنی جو بھی مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں، یعنی لازمی ہوتے ہیں، اور کوئی اس فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتا۔ جبکہ سیاستدان اب کچھ کہے اور پھر بعد میں کچھ کہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیوروکریسی میں یعنی جو ہمارے سیکریٹریٹ اور اس طرح کے دفاتر ہیں سرکار کے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ سرکاری گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، ان تمام میں جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کے احکامات یعنی جیسے آئی جی پولیس ہے تو اس کے تمام آرڈرز جو ہیں وہ قانونی طاقت رکھتے ہیں، اس کے پیچھے قانون کا وہ تمام مائٹ یا وہ تمام فورس ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنے احکامات کو بجا لاتے ہیں، لیکن وہ آئین میں تجویز کردہ اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ٹیکس لینے والے ہیں، وہ آپ کو ٹیکس کا نوٹس بھیجتے ہیں، آپ کو ٹیکس کا آرڈر آپ کے اوپر پاس کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہماری ہوگی سول بیوروکریسی۔ اسی طرح ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے کہ ملک کا دفاع اور دفاع سے متعلق جتنے امور ہیں یہ وہ طے کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے دانت نکال دیے گئے، یعنی پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ایک ہوا چل رہی تھی پاکستان میں۔ اگر آپ پورے 73 سال کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یعنی ہماری عدلیہ نے، ہماری سول بیوروکریسی نے، ہماری ملٹری جو ادارہ ہے اس تمام نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کرنا تھا، لیکن وہ چھیتی آئین اور قانون سے باہر نکل جاتے تھے، یعنی انہوں نے پاکستان کے آئین اور قوانین پر عمل نہیں کیا۔ اگر میجورٹی کیسز یعنی ان کا 80-90% آپ دیکھیں تو وہ آئین سے ہٹ کر ہی انہوں نے کام کیے ہو۔ تو سیاستدان کو استعمال کیا گیا، الزام ان پر لگایا گیا، اور ہماری یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس تمام نے اختیارات سے تجاوز کر کے وہ رستے دکھائے اور وہ کام کیے جو کہ ملک کا آئین اور قانون جن کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ نواز شریف کو یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، پھر نواز شریف سے بہت سارے کام لیے، اپنے جو منظور نظر لوگ تھے ان کو پروموٹ کروایا، اور پھر جو خوابوں میں زندگی اپنی بسائی ہوئی تھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری عدلیہ نے، وہ اس کے مطابق اس سے کام لیتے رہے۔ جب نواز شریف کو باہر کر دیا تو نواز شریف نے ہیمرنگ کرنی شروع کی، یعنی وار کرنے شروع کیے، اور کرتے کرتے نام لے لے کے ایسا کیا کہ پولا کرنا شروع کر دیا۔ پولے سے مراد آپ سمجھتے ہیں، یعنی بار بار وار کر کے اس ٹارگٹ کو آپ نے ایسا کر دیا کہ وہ آپ کے یعنی جھولی میں آن کرے۔ جیسے افواج جو ہیں وہ اپنے دشمن کے مورچوں پر پہلے بہت زیادہ گولہ باری کرتی تاکہ وہاں شدید نقصان ہو اور دشمن جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جائے، پھر جا کے اس پر قبضہ کر لیا جاتا۔ تو ہمارے نواز شریف صاحب نے جب ان کو اقامہ اور پاناما پر نکالا گیا تو انہوں نے روز اٹیک کرنے شروع کیا، اور نام لے لے کر انہوں نے اٹیک کیے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پولا کر دیا۔ پھر عمران خان اب طریق عدم اعتماد کے سلسلے میں جب باہر نکلے تو انہوں نے 2-3 جلسے اپنے کیے ہیں، اور ان جلسوں میں انہوں نے
اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پہلے تو انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا کہ وہ امریکہ کی جنگ لڑتے رہیں، یعنی سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے بغیر کسی وجہ کے۔ تو عمران خان نے یہ پہلا اٹیک کیا۔ دوسرا اٹیک کیا کہ پھر آپ افغانستان میں گھس گئے۔ تیسرا اٹیک یہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ یعنی جو مشرف نے وہاں تعاون کیا اور طالبان کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ سب جو ہے نا وہ آپ نے غلط کی۔ تو یعنی عمران خان نے اٹیک کیا۔ پھر عمران خان نے عدلیہ پر بھی اب اٹیک شروع کر دی، یعنی ایک طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لمے پالیا کے خون جناب مار کٹائی شروع ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر اس چیز پر بات کرتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پہلے ایک یعنی ہمارے لیے وہ ٹیبو تھا، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے۔ عمران خان اس پر جا کے بات کرتے ہیں۔ کوئی ایک بات ہو تو انسان کہیں۔ عمران خان نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے مجاہدین کو ٹرین کر کے کشمیر میں بھی بھیجا اور افغانستان میں بھی بھیجا، یعنی یہ باتیں ان کی ریکارڈ پر ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کئی نازیبا الزامات بھی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر لگائے۔ تو ایٹ پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تمام دانت دو پالیٹیشنز جن کو یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر لے کرے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کتنے سالوں تک پالا۔ تو نواز شریف گھر کے بھیدی ہو کے ان کو پتہ لگ گیا کہ کون کتنا قانون اور آئین سے ہٹ کر چیزیں کر رہا ہے، تو ان کے پاس یہ موقع آ گیا۔ تو انہوں نے اپنا پورا وار کیا کہ اگر مجھے آپ باہر نکالو گے اور خود آپ کھل کھیل کے کھاتے رہو گے تو میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا۔ اب عمران خان نے بھی چیلنج کیا ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب جو ہے وہ کس طریقے سے اس تمام گمبھیرتا یا مشکل صورتحال کے اوپر قابو کرے یا اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئے۔ اب شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ یہ انہی کے بھائی ہیں اور اسی پارٹی سے ہیں جس نے پہلے ٹارگٹ کو پولا کیا تھا۔ اب اگر اس کو ہٹاتے ہیں تو ادھر سے عمران خان جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی گئی، جی مجھے جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا گیا، کئی طرح کی سٹوریاں رات 12 بجے کی مشہور ہے۔ اب اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام دانت کھو چکی ہے اور وہ اس وقت نیوٹرل ہو چکی نہیں، وہ اس وقت جمہوری ہو چکی ہے، یعنی جدھر سے جو بھی تھپیڑے پڑیں جیسے بھی حالات ہوں اب جو ہے وہ اسی کے ساتھ انہوں نے گزارا کرنا۔ اب وہ پرانی تنخواہ پر چلنے والے ہیں، کیونکہ اب یہ پولیٹیشنز اس اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں کسی ملک میں انارکی لا قانونیت پھیلتی ہے۔ امریکنز نے مصر کے اندر یہی کام کیا۔ انہوں نے ان کا تحریک اسکوائر جو تھا اس میں لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں نے احتجاج کیا اور پھر مصر جو ہے وہ اپنے لیے کئی طرح کی، اور پھر پوری عرب یعنی عرب سپرنگ کا جس کو نام دیا گیا، تو اس میں بھی ویسٹرن کنٹریز نے اسی طرح کے حالات پیدا کیے جو وہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب خود استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کے منہ پر یہ ہے کہ جی امریکنز نے میرے خلاف سازش کی۔ حالانکہ عمران خان صاحب خود پاکستان کے خلاف جو سازش ہے کہ پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے، یہاں کے لوگ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑیں اور یہ سب فیتی فیتی ہو جائے اور ہر چیز بکھر جائے، کیونکہ جو نعرے عمران خان کے جلسوں میں اور جو سوشل میڈیا پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی یعنی دانت ہوتے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ تو بندوبست رکھتی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور حالات اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو یقین جانیے کہ یہ مولانا فضل الرحمان بھی کسی دوسری کشتی کے سوار ہیں، نواز شریف تو کسی دوسری کشتی کے بآواز بلند شکار نظر آئے ہیں، عمران خان صاحب بھی بآواز بلند کسی اور کشتی میں سوار ہیں۔ تو کیا رہ جاتا ہے؟ اس اسٹیبلشمنٹ میں سمجھا ہوا تھا
کہ پاکستان میں سارے کے سارے پیپلز پارٹی جیسے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دو تو پارٹی میں سے کوئی نہ بولے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کیوں کیا. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ جو ہے وہ ہر طرح کا سیکیورٹی رسک اور اس طرح کی گفتگو کرتے رہو تو آپ کو پیپلز پارٹی آگے سے جواب نہ دے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دو، یعنی ان کی ذات کو گولی مار دی گئی تو وقوعہ جو ہے وہ دھو دیا گیا تو پیپلز پارٹی نے پھر بھی کچھ نہیں بولا. تو جو اس اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے تھے یعنی نواز شریف صاحب اور عمران خان، ان دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کا منہ کھولا اور اندر سے اس کے دانت نکال کے باہر سڑک پر پھینک دی. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. یہ پاکستان کی صورتحال ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کو مصر ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر وہاں پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ووٹ لے کر آئی تو اس کو جنرل سی نے نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی کوئی پھر اسی طرح کا سی جو ہے وہ کسی اور کے کہنے پر آئے گا تو ایجنڈا مکمل ہوگا. نہ عوام سوچتے ہیں، نہ عوام اس پر غور کرتے ہیں. اور یہاں کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ دیکھیے گا یہ نظام دھڑام سے گر پڑے گا اور پھر یہ اٹھ نہیں سکے گا. تو جب یہ صورتحال ہو کہ ملک کے جو پڑھے لکھے اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ ایسی کسی کے یعنی پلان کو آگے بڑھا رہے ہوں تو ملک کا انجام کو اچھا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بغیر سوچے سمجھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے. میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.